السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک چونکہ بہت اہم غزوہ تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہونے لگی تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب آپ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ مدینہ جائیں گے تو جو لوگ کم ہمتی کی وجہ سے، کم ایمانی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، وہ آ کے جھوٹے جھوٹے آپ سے بہانے گھڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اے نبی آپ اگر راضی بھی ہو جائیں تو ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ پھر دوسرا حکم آپ کو یہ دیا گیا کہ ایک عیسائی تھا ابو عامر، غالباً اس کا نام ابو عامر تھا، اس نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد زرار۔ وہ نام مسجد تھی لیکن وہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مشورہ کرتا تھا۔ اللہ کی شان، خود تو اتنا بڑا کافر تھا، لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غسیل ملائکہ جن کا لقب ہے، غزوہ نئی شادی ہوئی تھی، غزوہ احد میں شکست کی خبر پڑی تو نہانے کا تقاضا تھا، لیکن جوش میں نہائے بغیر جہاد کے لیے نکل گیا، وہیں شہید ہو گئے، اور پھر ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ لیکن ان کا یہ جو باپ جو تھا یہ منافق تھا، تو اس مسجد میں چونکہ دین کے خلاف مشورے ہوتے تھے تو جہاد سے واپسی پہ اس کو تباہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ختم کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 14ویں رکوع میں، سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور پھر صفات بیان کی کہ وہ کیا صفت ہیں جس کی وجہ سے خریدا۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے مومنین کی صفات بیان کی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، کہ یہ مومن کیسے ہونے چاہیے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کی دعوت دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ سورہ یونس شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے رکوع میں ایمان والوں کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے پہلے ایک بات رہ گئی، سورہ توبہ کے اندر 14ویں رکوع میں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ غزوہ تبوک میں کچھ تو منافقین تھے جو نہیں جا سکے تھے، اور کچھ 3 مومنین ایسے تھے جو تھے تو ایمان والے لیکن صرف سستی کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے، لیکن چونکہ یہ بہت عظیم الشان جہاد تھا اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی، تو جس میں سے ایک مرارہ بن ربیع، ایک ہلال بن امیہ اور ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہم یہ تھے، اور یہ تینوں بڑے درجے کے صحابہ تھے، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور بس صرف تھوڑی سستی ہو گئی، آج جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں۔ ایک صاحب ایسے تھے جن کے رشتہ دار جمع تھے تو انہوں نے کہا یار اگر نہیں گئے تو کیا ہوا، لیکن پھر بعد میں یہ ان تینوں حضرات چونکہ یہ ایمان والے تھے، اور تب حضور واپس آئے تو حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب نے بھی تفصیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے سب جا کے حضور سے سچ سچ کہہ دیا، یا رسول اللہ میرے پاس سواری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، بس سستی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم نے سچ سچ بولا ہے، اب تمہارا فیصلہ اللہ ہی کریں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو ہے وہ سب مسلمانوں نے ان سے بات چیت کرنی چھوڑ دی، اور حتیٰ کہ حکم آیا کہ اپنی بیوی کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا طلاق دے دوں، بولا نہیں طلاق نہیں، اپنے سسرال میں بھیج دو، چنانچہ بالکل اکیلے ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جو ہے وہ عیسائی بادشاہ کا خط ان کے پاس آیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا بہت اعزاز کریں گے۔ ان کو بہت دکھ ہوا
اور انہوں نے تندور میں جا کے وہ خط ڈال دیا، اور جو ہے وہ سوچنے لگے کہ میرا کیا حال ہو گیا ہے، کوئی مسلمان مجھ سے بات نہیں کرتا۔ گھر کے برابر میں چچا زاد بھائی کا گھر تھا، اس سے سلام کیا تو اس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس طرح 50 دن جب گزرے، اور 50ویں دن جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے کعب بن مالک، خوشخبری ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ تینوں صحابہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو جہاد اتنا اہم امر ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی جہاد کو چھوڑتا تھا تو سارے مسلمان اس سے بات چیت بند کر دیتے تھے۔ آج اسی جہاد کو نہ کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے کافروں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اللہ ہمیں پھر سے جہاد کے اوپر کھڑا فرمائے۔ پھر جو ہے وہ سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یونس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ چنانچہ 30 رکوع میں فرمایا کہ بتاؤ، تم یہاں تو 3 سے 7 خدا کو مانتے ہو، لیکن جب تم کشتی میں جاتے ہو اور کشتی تیز آندھیاں چلتی ہیں اور تمہیں گمان ہوتا ہے کہ اب تو ہم گئے، تو تم کس کو پکارتے ہو؟ وہاں تمہیں تھوڑی لات اور عزیٰ یاد آتے ہیں، وہاں تو جو ہے وہ صرف دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ لیکن فلما انجاہم، لیکن پھر جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر تم جو ہے وہ سرکشی کرنے لگتے ہو۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ آسمان و زمین سے کون تمہیں روزی اتارتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے اور اکیلا ان کو ماننا چاہیے۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ نے فرمایا بتاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن من گھڑت ہے، تو چلو تم اس کے مقابلے میں ایک صورت اس کی طرح لے آؤ تو ہم بھی مانیں گے کہ تم بھی کچھ کر سکتے ہو۔ اور یہ معجزہ ایسا ہے، یہ دعویٰ ایسا ہے جو آج تک قائم ہے، اور آج تک پوری دنیا میں کوئی بھی قرآن کی ایک آیت قرآن کے مقابلے میں نہیں بنا سکا۔ اس جیسی فصاحت و بلاغت والی آیت کوئی نہیں بنا سکا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر جو ہے 8ویں رکوع کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، جیسے آپ جانتے ہیں 950 سال اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے دعوت دی۔ پھر آخر میں جب ہر نبی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اس کی امت کو مہلت ملتی ہے، پھر وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو ماننے والوں کو سائیڈ میں کر کے نہ ماننے والوں کو عذاب دے دیا جاتا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کا وقت بھی پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی، اور جو 80-82 آدمی ایمان لائے تھے ان کو وہ بھی نجات عطا فرمائی، اور باقی سب کہتے ہیں کہ اس وقت پوری اس دنیا پہ جو نوح علیہ السلام کو اکیلے بھیجا گیا تھا تو ساری دنیا کو جو اللہ نے غرق کر دیا نہ ماننے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے لیکن فرعون ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر تنگ آ کے ایک تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، 9ویں رکوع کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی قوم کو حکم کریں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اے موسیٰ مسجدیں تو آپ بنا نہیں سکتے کیونکہ فرعونی ظلم کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ نمازوں کو قائم کریں۔ تو بنی اسرائیل نے اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے لیکن وہ ڈھیٹ تھا، ایمان نہیں لایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں تنگ آ کے بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ یہ تو ڈھیٹ ہے، اب یہ ہدایت پر تو آئیں گے نہیں، تو لہذا یا اللہ آپ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ جو فرعون غرق ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب یہ غرق ہونے لگا تو نظام غیبی اس کے سامنے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی اور فرمایا الآن، ابھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر چکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ غرغرے سے پہلے، غرغرہ کہتے ہیں جب موت کے وقت میں نظام غیبی کھل جائے اس وقت کو غرغرہ کہتے ہیں، تو غرغرے سے پہلے
ایمان مقبول ہے اور توبہ مقبول ہے. غرغرے کے بعد تو پھر ایمان لایا تو کیا کمال کیا، پھر تو نظام غیبی دیکھ لیا. تو اسی لیے فرعون کا ایمان بھی قبول نہیں ہوا کہ اس نے غرغرے کے وقت میں وہ ایمان لایا تھا، اس لیے اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوا اور اس کا ایمان اس کے منہ پہ مار دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ 10ویں رکوع میں اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. یہ ایک قوم ایسی واحد قوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، کیونکہ جب عذاب آیا تو اس قوم نے تواضع والی علامتیں اختیار کر لیں. یونس علیہ السلام تو چلے گئے تھے عذاب کا بتا کے، تو یہ قوم جب عذاب کی علامتیں آنا شروع ہوئیں تو یونس علیہ السلام تو تھے نہیں کہ ان کی رہنمائی کرتے، تو انہوں نے اپنے حساب سے میدان کے اندر سب چلے گئے اور عجز و زاری کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے، جس پر خوش ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ملتوی کر دیا. تو یہ ایک قوم تھی جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. رکوع نمبر 10 کے اندر. تو یہ ایک قوم تھی، جب انہوں نے جو ہے وہ عجز و زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان سے عذاب کو ہٹا دیا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے دیں. جیسے سردیاں آتی ہیں تو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب ہی جو ہے وہ جیکٹیں پہن لیتے ہیں. اسی طرح رات ہوتی ہے تو چاہے مسلمان ہو کافر ہو سب ہی سو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اضطرار. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسے ہی اضطرار سب پر طاری کر دیں اور اضطراری ہدایت سب کو مل جائے. لیکن پھر اس دنیا کے بنانے کا فائدہ کیا ہے اور اس سارے امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو یہ ایک ڈرامے بازی ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی کی ہدایت کسی کو نہیں دی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہدایت رکھی کہ بھائی تم اگر ہدایت پر آؤ گے اپنے نفس سے اپنے دل سے تو تمہیں جنت ملے گی، نہیں آؤ گے تو تمہیں جہنم ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو